بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات طیبات آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ قرآن پاک کی ماشاءاللہ بہت بڑی صورت ہے۔ اس کی ابتدائی آیتیں آپ سماعت کریں اور اس کی آخری آیتیں آپ سماعت کریں تو مضمون ملتا جلتا ہے، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں، اور انہی عقائد پہ اور انہی چیزوں پہ اس کی آخری آیتوں پہ جو ہے وہ پھر گفتگو کی گئی۔ اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ سورت کے ابتدا میں بھی وہ بیان فرمائیں اور اس کے اختتام پہ بھی وہ بیان فرمائیں۔ ان چیزوں کو دہرایا ہے اللہ پاک۔ تو اللہ جس چیز کو دہرائے وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے، یہ دہرانا اس کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو آخری آیتیں ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ تیسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات طیبات۔ آج ہماری یہ سورۃ بقرہ مکمل ہو جائے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے نا اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ زمین و آسمان، زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، اللہ چونکہ ہم انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے تو زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں تو آسمان ہمارے اوپر سے ہمیں نظر آتا ہے، تو ہمارے قریب یہ دونوں چیزیں قریب ہیں۔ تو قریب کی چیزیں ہمیں بیان فرمائیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سارا اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے اوپر جو کچھ ہے زمین سے نیچے جو کچھ ہے اس کا کوئی مالک اور ہے۔ یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کا مفہوم سب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان سے مراد ہے پوری کائنات۔ پوری کائنات کا مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یعنی یہ انسان کے ذہن میں یہ اللہ پاک یہ بات اچھی طرح ڈالنا چاہتے ہیں کہ تو ملکیت کا دعویٰ نہ کرنا ورنہ مارا جائے۔ اللہ کو مالک جان، اسی کو مالک پہچان، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ انسان جب آیا تھا دنیا میں تو اس کے پاس تو اپنے تن کے کپڑے بھی نہیں تھے، ننگ پننگا آیا۔ یہ تو جسم کے کپڑوں کا مالک بھی نہیں تھا اور یہ خود آ بھی نہیں سکتا بیچارہ، یہ تو خود آنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو ثابت ہوا یہ خالی ہاتھ آیا اور ننگے جسم آیا۔ اگر یہ کسی چیز کا مالک ہوتا تو پیچھے سے کچھ چیز لے کے آتا، اور جب جاتا ہے تو بالکل وہی صورتحال بن جاتی ہے، بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے اور کفن اسے پہنانا مردے کو کفن پہنانا یہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے۔
کوئی ننگا تو نہیں رکھنا۔ جب آیا تھا وہ تو بچہ تھا تو ننگا تھا، چلو خیر صلی اللہ۔ جب گیا اب وہ ماشاءاللہ بوڑھا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، اب اسے ذرا ننگا رکھنا مناسب نہیں۔ وہ صرف تن کا کفن جو ہے نا، وہ ایک مجبوری ہے کہ اس کے تن کو ڈھانکنا ہے، ورنہ اسے مٹی سے نکلنے والے انسان کو مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ مٹی کی امانت ہوتی ہے، مٹی میں واپس جاتا ہے۔ اور یہاں بڑی ضروری بات میں مسلمانوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ بڑی قیمتی چیزیں بھی مردے کے ساتھ قبر میں رکھ دیتے ہیں، قیمتی مسلح یا کوئی چادریں، بعض رضائیاں تلائیاں بھی سردی ہو تو وہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہے۔ اس طرح تو مصر کے فرعون کرتے تھے۔ جب فرعون مرتا تھا تو اس کے یعنی مصر کا بادشاہ جب مرتا تھا تو وہ ساری چیزیں، بلکہ اس کے میرے خیال نوکر بھی، نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ ہی دفنا دیتے تھے۔ اس کے خاص جو ملازم ہوتے تھے نا، وہ بھی ساتھ ہی گئے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ پوری طرح قرآن حدیث پہ غور و فکر کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جس پہ میں پہنچ چکا ہوں کہ کفن بھی پہنانا صرف مجبوری ہے، ورنہ یہ مجبوری نہ ہوتی تو مٹی میں اسلام نہیں چاہتا کہ اس کا کپڑا، چند گز کپڑا بھی مٹی میں مل کے ضائع ہو۔ یہ کسی زندہ انسان کے کام آنا چاہیے۔ کفن تو مجبوری ہے۔ تو انتہائی احمقانہ بات ہے کہ جو قیمتی چیزیں قبر میں رکھ دیتے، دہائی خدا کی اس کے کسی کام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں بڑا قیمتی مصلی، اور میں نے کہا بچوں یہ مصلی کسی طالب علم کو دو کہ اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھا کرے، کسی نمازی کو دو کہ اس کے اوپر نماز پڑھا کرے گے تو اس مردے کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس کے نیچے مصلی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ، اس بات کی وضاحت بڑے پیارے انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا انداز۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے نا، بیمار ہوئے تو چارپائی پہ، تو فرمایا وہ معمولی سا کپڑا جو میں نے رکھا ہوا نا میرے کفن کے لیے وہ ہے، اس کفن میں مجھے کفنانا۔ تو آپ چونکہ بڑے مالدار آدمی تھے، بیٹے بھی بڑے مالدار تھے، وہ کہنے لگے ابا جان ہم کو غریب ہیں، ہم آپ کو بڑا قیمتی جو ہے وہ پہنائیں گے آپ کو کفن، ہم تو قیمتی سے قیمتی کپڑا لے کے آئیں گے۔ تو یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس نبوت تھے۔ حضور علیہ السلام کے مزاج کو جتنا آپ سمجھتے تھے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ تو جو حضور کے مزاج کو سمجھنے والا ہے وہ اسلام کو سمجھنے والا ہے۔ یہاں آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ساری بات ہی سمجھا دی۔ فرمایا بچوں مردے سے زیادہ زندہ حق رکھتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ اگر تم مجھے قیمتی قسم کا کفن پہناؤ گے وہ بھی میرے کسی کام کا نہیں، تمہارے کپڑے میرے کسی کام کے نہیں۔ اگر اللہ نے میرے نیک اعمال قبول کر لیے تو اللہ مجھے جنت کا لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے میرے اعمال قبول نہ کیے، رد فرما دیے، تو مجھے جہنم کا لباس پہنائے گا۔ تمہارا دنیا کا لباس کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ تو مجبوری ہے کہ مردے کو ننگا دفن نہیں کرنا، ورنہ مردے کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ نے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنا۔ تمہارے ہیلے بہانے ختم۔ مردے کو مٹی کے سپرد کرو اور اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرو۔ تم اس کی ٹھیکیداری ختم کرو، تم توجہ زندوں کی طرف کرو۔
میں کہا کرتا ہوں جو قوم اپنے زندوں پہ توجہ دینے کی بجائے مردوں پہ زیادہ توجہ کرتی ہے وہ عنقریب مردہ ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات میں نے کر دی۔ اور جو قوم اپنے زندوں پہ زیادہ توجہ کرے گی وہ انشاءاللہ دنیا میں زندہ اور سرخرو ہو جائے گی۔ یہ میں نے پوری تاریخ اسلام کو مد نظر رکھ کے یہ بات نچوڑ کے طور پہ عرض کر دی۔ اسلام جب آندھی کی طرح پھیل رہا تھا نا، اس وقت کی پڑھو اور جب یہ بالکل کلوز ہو رہا تھا اور دب رہا تھا، پس رہا تھا، اس وقت بھی پڑھو، تمہیں واضح فرق نظر آئے گا اور میری بات کی شہادت تمہیں مل جائے گی۔ اسلام جب آندھی کی طرح پھیل رہا تھا تو اسلام تو ہمیشہ ہی سبحان اللہ ہوتا ہے۔ یوں کہہ لو کہ مسلمان جب اسلام کے علمبردار بن کے آندھی کی طرح دنیا میں پھیل رہے تھے، اس وقت تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کا مزاج انسان پرور تھا۔ بٹی صاحب، وہ جو انسان پرور مزاج تھا نا، اس کی برکت سے اسلام آندھی کی طرح پھیل رہا تھا۔ اور پھر ایک وقت آ گیا کہ یہ مسلمان، پھر وہ کہتے ہیں کہ حقیقت تو تسلیم کرنا پڑتی ہے، یہ مسلمان انسان کش ہو گیا، زندہ انسان جو تھا وہ ذلیل و خوار ہونے لگا۔ تو پھر مسلمان سمٹنے شروع ہو گئے، پسنے شروع ہو گئے، دبنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ برطانیہ نے چند ملکوں کے علاوہ سارے مسلمان ملکوں پہ قبضہ کر لیا، ایک دو ملک رہ گئے۔ تو یاد رکھو، یہ جو میں نے جملہ عرض کیا ہے بڑا اہم ہے کہ جو قوم زندوں سے زیادہ مردوں پہ توجہ دے گی وہ قوم عنقریب مردہ ہو جائے گی، اور جو اپنے زندوں پہ زیادہ توجہ کرے گی، پوری انسانیت کے زندہ انسانوں پہ توجہ کرے گی، وہ قوم بہت جلد دنیا میں سرخرو ہو کے سرفراز اور کامیاب ہو جائے گی۔ لہٰذا زندوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر شاگرد خاص رسول پاک کے شاگرد خاص، مراد رسول، محبوب رسول، رازدار نبوت، انہوں نے کیسی بات بیان فرمائی؟ فرمایا زندہ مردے سے زیادہ زندہ حق رکھتا ہے کہ وہ اچھے اچھے لباس پہنے۔ تو اے میرے بچوں، اگر میرے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر گئے تو اللہ تمہارے لباس اتار دے گا اور جنت کا لباس پہنا دے گا۔ اگر میرے اعمال رد کر دیے گئے اور اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہ کر سکے تو پھر بھی تمہارا لباس اتار دیا جائے گا اور جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ یہ تھا مزاج مسلمانوں کا، جس مزاج کی برکت سے اسلام پھیلتا گیا۔ انسانیت کے لیے کمال چیز تھی، انسان پرور قسم کا یہ ایک سلسلہ تھا، سسٹم تھا جو انسانیت نے ہاتھوں ہاتھ قبول کیا۔ اور خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کی دادرسی کے لیے حملہ کرتے تھے، لڑتے تھے، بھاگتے تھے، پھرتے تھے۔ پھر وقت آیا مسلمان اپنے ملکوں کی سرحدیں وسیع کرنے کے لیے لڑتے تھے، اپنے خزانے بھرنے کے لیے لڑتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرا خزانہ بھر جائے، کیونکہ میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اتنے ارب ڈالر چاہیے، لہذا وہ ٹیکس لگاؤ، حملے کرو، ملک فتح کرو، وہاں سے مال لوٹو، کیونکہ میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی۔ یہ لڑائی کا مقصد ہے۔ جب کسی قوم کی لڑائی کا مقصد یہ رہ جائے تو اس قوم نے کھیت ترقی کرنی۔ وہ تو قوم آج بھی گئی تو کل بھی گئی۔
مسلمان کی شان یہ ہے البغض للہ، کسی کے ساتھ لڑے تو اللہ کے لیے، الحب للہ، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اس کا لڑنا بھی اللہ کے لیے، اس کا سلوک بھی کرنا اللہ کے لیے۔ تو خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فلاح، انسانیت کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے لڑتے تھے، اور قرآن پاک نے بھی یہی بیان فرمایا۔ تو فرمایا کل کائنات کا مالک و مختار واحد ایک ذات ہے، کون؟ اونچی بولیے، کون؟ اللہ کی ذات۔ ایک ذرے کا بھی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نہ خالق ہے نہ مالک ہے، کوئی بھی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح اپنے سننے والے کے ذہن میں اللہ نے بٹھا دی، اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اگر تم اسے ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی۔ یہاں ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب ضرور لے گا۔ تو یہ آیت صحابہ کرام پہ بہت شاق گزری، بڑی پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی۔ پریشان کن اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو تو روک سکتے ہیں چوری سے یا کسی بدکاری سے، لیکن ہم دل کے خیال کو تو نہیں روک سکتے، اس پہ تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اپنے خیالات پہ کنٹرول آدمی کیسے کرے؟ تو اگر اس دل کے خیالات پہ محاسبہ ہونے لگا، محاکمہ ہونے لگا، تو پھر تو بچے گا کوئی نہیں۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، یہ گھٹنے نیچے کر کے نا، گھٹنوں کے گل صحابہ کرام ایسے آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں حضور فرماتے تشریف فرماتے، وہاں صحابہ آ کے یہ گھٹنے نیچے کر کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز، روزہ، جہاد، صدقہ کا مکلف کیا گیا تھا، پابند کیا گیا تھا، تو یہ ایسے اعمال ہیں جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں، اور اب آپ پہ جو آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے اس پر عمل کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم اپنے دل کے خیالات کو روک نہیں سکتے، کیونکہ اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ اچھی بھی ہوتی ہے کہ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا، اور دل میں غیر ارادی طور پہ بہت سی باتوں کا خیال آتا رہتا ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں۔ بڑے بڑے اچھے نیک لوگوں کے دل میں بھی بعض برے خیالات آ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے برے لوگوں کے دل میں اچھے خیالات آ جاتے ہیں، تو ان پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور دل میں آنے والی ان باتوں کو دور کرنے پہ انسان قادر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے کتاب والوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ نہیں، بلکہ تم یہ کہو اے مسلمانوں، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا ہے اور ہم اس کی تابع داری کریں گے، تو ہم سے درگزر فرما اور ہمیں معافی عطا فرما۔ تم یہ کہو سمعنا
اللہ ہم نے تیری باتیں سن لی، وَأَطَعْنَا ہم تابع داری کریں گے، غفرانک تو ہمیں معافی عطا فرما، ربنا وإلیک المصیر اے ہمارے رب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے پلٹ کے تو آنا ہی تیری بارگاہ میں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو اللہ ہماری وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ ہم پہ تکلیف نہ ڈال، ہمیں مکلف نہ بنا۔ تم یہ کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب ہم اگر بھول جائیں، خطا کر جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ تم یہ کہو ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا، ہم بڑے کمزور ہیں، جو پہلے پرانے زمانے کے مومنین پہ تو نے بڑے بڑے بوجھ ڈالے تھے، بڑی بڑی ذمہ داری ڈالی تھی، تو ایسی بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ تم یہ کہو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار کوئی ناقابل برداشت ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، بڑے ہم کمزور ہیں، مہربانی فرمانا، واعف عنا تو ہمیں معاف فرمانا، واغفر لنا ہمیں بخشش عطا فرمانا، سب کہو آمین۔ یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اللہ نے مومن کو طریقہ بتایا اپنے آپ سے مانگنے کا، کہ تم مجھ سے کیسے مانگتے ہو، مانگنا تمہیں چاہیے، یوں کہا کرو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ناقابل برداشت بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا، بلکہ واعف عنا ہمیں معاف فرمانا، واغفر لنا ہماری بخشش فرمانا، وارحمنا ہم پہ رحم فرمانا، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کمزور بیچارے تیرے در کے بکاری اور تیرے عاجز بندے، تیرے دین کے مخالفوں اور انسانیت کش طبقات کے سامنے ہم انسانیت کے لیے فائدہ بخش دین کو لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، میدان کارزار جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے، ادھر تیرے انسان کے دشمن ہیں، تیرے بندوں کے دشمن ہیں، ادھر ہم تیرے انسانیت کو سہارا دینے والے بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم کمزور ضرور ہیں، ہماری غلطیاں کوتاہیاں ضرور ہیں، تو درگزر بھی فرماتا جا، ہمیں معاف بھی فرماتا جا، لیکن فانصرنا علی القوم الکافرین اپنے دین کے منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد بھی فرماتا جا، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر مرشد اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس طرح عاجزانہ طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ تو اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ گناہ کا ہم یعنی ارادہ کرے تو اے فرشتو گناہ نہ لکھنا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو کر لے تو صرف ایک گناہ لکھنا، جتنا وہ کرے اتنا ہی لکھنا ہے۔ جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے تو اے فرشتو فوراً اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو،
تو فرشتے جب کوئی بندہ نیک بندہ مسلمان جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے فرشتہ یا اللہ لکھوں، برائی لکھ دو؟ تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جو، ابھی نہ لکھنا۔ وہ بندہ اٹھ کے مثال کے طور پہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں چوری ابھی نہ لکھنا، ابھی اس نے کوئی کی ہے۔ تو وہ چوری کرنے کے لیے سامان لے کے پستول یہاں ڈال کے نکلتا ہے، چل پڑتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اب یا اللہ لکھ لوں، اب تو یہ چوری کرنے کے لیے چل پڑا، اب لکھ دوں؟ اللہ فرماتا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی چوری کی تو نہیں نا اس نے۔ حتیٰ کہ وہ بندہ جا کے دکان کا تالا توڑ دیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اب تو اس نے تالا توڑ دیا ہے، اب لکھ لوں اس کی چوری؟ اللہ فرماتا ہے ابھی اس نے چوری کی تو نہیں نا، ابھی تو تالا توڑا ہے، چلو تالا توڑنے کا گناہ لکھ لو، چوری نہ لکھنا ہے، تالا توڑنے کا گناہ لکھ لو۔ حتیٰ کہ وہ گلی کی دوسری نکر سے اس کی آواز آتی ہے، کوئی گاڑی آ رہی ہے، وہ تالا ٹوٹا ہوا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، چوری نہیں کرتا۔ تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ لکھ لوں؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے اس نے چوری کی نہیں، جب اس نے چوری کی نہیں ہے تو کیوں لکھے گا؟ نہ بالکل نہیں لکھنا، اس نے چوری کی کوئی نہیں۔ میرے اللہ کی رحمت دیکھو بندوں کے اوپر اس کی کتنی رحمت ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ مسلمان نیکی کا سوچتا ہے، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے سوچتا ہے کہ میں نے آج مسجد میں 500 روپیہ دینا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے جلدی جلدی لکھو۔ یا اللہ اس نے ابھی 500 دیا تو کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بھائی اس نے ارادہ تو کر لیا نا، دے گا، تم لکھ لو جلدی جلدی۔ تو اسے ارادہ کرتے ہوئے فوراً اس کے کھاتے میں 500 مسجد میں چندہ دینے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہونے تو سیاست نہیں کرنی، مدد سیاست شروع کر دیو کہ روز سویرے اٹھ کے آ کے جی میں آج 5000 مسیطیں دیا گا، دیتا کوئی نہ، سیاست نہیں کرنی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تمہارے نیک ارادوں کو فوراً تمہارے کھاتے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے اور برائی واقعہ ہونے تک نہیں لکھتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں لکھتا ہے، سو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی اس نیکی کو نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی ایک مکمل نیکی لکھ کے رکھ لیتا ہے، اور اگر وہ اس نیکی کو لے کر اگر وہ نیکی کر لے، وہ نیکی ادا کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیوں تک اللہ لکھ دیتا۔ اگر برائی کرے تو صرف ایک، اگر نیکی کرے تو 700 نیکیوں کا ثواب بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے جی 10 سے لے کے 700 نیکیاں، چونکہ گجرانوالہ کے لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں تو یہاں بھی جمع تفریق شروع ہو گیا ہے، تو آپ کہیں گے جی یہ کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم نیکی کا ارادہ کریں، ایک نیکی کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب ملنے کی بجائے 700 نیکیوں کا ثواب مل جائے، یعنی پیسے تھوڑے ہم انویسٹ کریں منافع زیادہ آ جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ اگر ایک نیکی کریں گے اتنے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، میں یہ نیکی صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے،
جتنی تم نیت کو خالص کر لو گے اللہ تمہارے اجر اور ثواب کو اتنا بڑھا دے. اب یہ تمہاری مدد ہے کہ تم اپنے اندر کتنا اخلاص پیدا کر سکتے. 10 نیکیوں اگر تھوڑا سا اخلاص ہوا تو 10 نیکیوں کا ثواب، اور زیادہ ہوا تو 20، اور زیادہ ہوا تو 30، 700 گنا تک بھی ثواب لکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. اگر مسلمان گناہ کا ارادہ کرے اور پھر گناہ نہ کرے تو میری سرکار نے فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے نیکی کی تو ہے کوئی نہیں، یہ تو گناہ کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا تھا تو اس نے گناہ کیا کوئی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے گناہ نہ کرنا بھی تو نیکی ہے نا. سبحان اللہ. گناہ نہ کرنا کوئی چھوٹی بات ہے، گناہ کو چھوڑنا بھی نیکی ہے. اس میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ چھوڑا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ لو. ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوں تو تھوڑے فائدے دی گلاں نہیں ہوندے، کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے اور وہ گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا صرف ایک گناہ لکھتا ہے. یہ ہے جی اس کی رحمت. لہٰذا اللہ کی بارگاہ سے جب مانگو اس کی رحمت مانگو. اللہ اپنا فضل عطا فرما، اللہ اپنی رحمت عطا فرما. تو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں یہ دعائیں سورہ بقرہ کی آخری آیات طیبات دعاؤں کی شکل میں دعائیں. اللہ نے طریقہ بتایا میرے بندوں مجھ سے کس طرح دعا کرنی ہے، سیکھ لو. یوں دعا کیا کرو کہ سمینا و اطعنا، اے میرے مولا ہمارے مولا ہم نے سن لیا، تیری سورۃ بقرہ کے سارے احکامات ہم نے سن لیے ہیں. مسجد فاروقیہ کے اندر بیٹھ کے ہم نے ارسال کالونی میں ہم نے تیری پوری سورۃ بقرہ کے اندر بیان کردہ احکام سن لیے ہیں. ہم نے غور سے سنے ہیں، محبت کے ساتھ بیٹھ کے سنے، خود بھی آئے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی لائے ہیں کہ وہاں قرآن بیان ہوتا ہے، آؤ بھائی ہم نے بڑی محبت سے تیرا کلام سنا ہے. وہ اطعنا، آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ایک ایک بات پہ فرما برداری کا مظاہرہ کریں گے. لہٰذا اے میرے مولا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے اللہ، غفرانک، ہمیں تیری بخشش کی طلب ہے، ہماری بخشش فرما. ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار اس میں کوئی شک نہیں، ہم جہاں جہاں بھی جائیں، امریکہ جائیں، افریقہ جائیں، یونان جائیں، لبنان جائیں، چین جائیں، سری لنکا جائیں، افغانستان جائیں کہ پاکستان جائیں، جہاں بھی جائیں، جو بھی کریں گے آخر ایک دن تو ہم نے پلٹ کے تیری بارگاہ میں آنا ہی آنا ہے. یہ تو حاضری یقینی ہے. کوئی چاہے تب بھی اسے حاضری کرنی پڑے گی، نہ چاہے پھر بھی حاضر ہونا پڑے گا. تو اے مولا ایک تیری بارگاہ میں التجا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری وسعت سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو برائی کمائے گا اس کا برا وبال بھی اسی پہ ہوگا، اور جو اچھائی کمائے گا اس کے جزا، ثمرات اور برکات بھی اسی کو ملیں گے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے اگر ہم کر جائیں، کوئی خطا کر جائیں تو ہمارا فوراً مواخذہ نہ کرنا، کچھ مہلت دینا، توبہ کی مہلت دینا، فوراً مواخذہ نہ کرنا. کیونکہ پرانی قوموں کے اندر فوراً مواخذہ ہوتا تھا. کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ رات کو کوئی اگر چوری کرتا تھا تو صبح اس کے یہاں لکھا جاتا تھا یہ چور ہے، فوراً پکڑ ہوتی تھی.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تصدق سے اللہ نے اس امت کو معاف فرمایا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ اگر ہم غلطی کر جائیں یا بھول کر جائیں تو فوراً مواخذہ نہ کرنا، ہمیں توبہ کی مہلت دینا، توفیق عطا فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلی قوموں پہ بڑے بڑے بوجھ ڈالے گئے، بڑی بڑی ذمہ داریاں، اللہ ہم کمزور ہیں، بھاری قسم کی ذمہ داریاں ہم پہ نہ ڈالنا، اسی جن جو گیا مولا انہیں کوئی ساڑھے دے پار پائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، بلکہ مہربانی فرمانا۔ اب میرے ساتھ آپ نے اونچی آواز سے آمین کہتے جانا ہے۔ مہربانی یہ کرنا کہ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرمانا، واغفر لنا، اللہ ہمیں بخشش عطا فرمانا، وارحمنا، بلکہ ہم پہ رحم فرمانا، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، قیامت تک ہم تیری انسانیت کی بھلائی کے علامت دار بن کے اسلام کا جھنڈا لے کے کریا کریا بستی بستی نکلیں گے، اور تیرے انسانیت کے دشمنوں کے مقابلے میں نکلیں گے، تیری انسانیت کو ریلیف دینے کے لیے، انہیں فائدہ دینے کے لیے، انسانیت کو آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے، انسانیت کی بہتری کے مشن پہ ہم نکلیں گے۔ جب بھی ہم نکلیں تو دین کے مخالفوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ آمین۔ اللہ پاک ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائے، اور اس سورہ بقرہ کے نور سے ہمارے سینوں کو روشنی عطا فرمائے۔